بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحاب اجمعین۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ نے کبھی رات کی تنہائی میں یہ سوال خود سے پوچھا ہے کہ میرا انجام کیا ہوگا؟ کیا میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں؟ اور اگر سب کچھ پہلے ہی لکھ دیا گیا ہے تو پھر میری کوشش، میری محنت اور میرا عمل کس لیے ہے؟ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو ایسی احادیث سننے جا رہے ہیں جو ان تمام سوالات کا جواب نہایت حکمت، رحمت اور عدل کے ساتھ دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی سے زمین کو رید رہے تھے۔ پھر اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی جنت یا جہنم کی جگہ لکھ دی گئی ہے۔ یہ سن کر صحابہ کرام گھبرا گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر سب کچھ لکھا جا چکا ہے تو کیا ہم تقدیر پر بھروسہ کر کے بیٹھ نہ جائیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، عمل کرو، اس لیے کہ ہر انسان کے لیے وہی راستہ آسان کر دیا جاتا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے، یعنی اللہ کا علم اپنی جگہ اور انسان کی ذمہ داری اپنی جگہ۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2136۔ ایک اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے سامنے تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں دو کتابیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو یہ دونوں کتابیں کیا ہیں؟ پھر خود ہی فرمایا، دائیں ہاتھ والی کتاب، اس میں جنتیوں کے نام، ان کے باپ دادا، ان کے قبیلے اور آخر میں ان کا میزان درج ہے، نہ اس میں اضافہ ہوگا اور نہ اس میں کمی۔ بائیں ہاتھ والی کتاب، اس میں جہنمیوں کے نام، ان کے باپ دادا، ان کے قبیلے اور آخر میں ان کا میزان درج ہے، نہ اس میں اضافہ ہوگا اور نہ کمی۔ یہ سن کر صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر عمل کس لیے کریں جب فیصلہ ہو چکا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدھے راستے پر چلو، میانہ روی اختیار کرو، اس لیے کہ جنتی کا خاتمہ جنت والے عمل پر ہوگا، چاہے اس سے پہلے وہ کچھ بھی کرتا رہا ہو، اور جہنمی کا خاتمہ جہنم والے عمل پر ہوگا، چاہے اس سے پہلے وہ کچھ بھی کرتا رہا ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کتابوں کی طرف اشارہ کیا اور انہیں پھینک دیا اور فرمایا، تمہارا رب بندوں کے فیصلے سے فارغ ہو چکا ہے، ایک گروہ جنت میں جائے گا اور ایک گروہ جہنم میں۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2141۔ اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہم اپنے انجام پر بحث کریں، بلکہ یہ سکھاتا ہے کہ نیکی کی کوشش جاری رکھو، گناہ سے بچنے کی جدوجہد کرو، ہدایت کی دعا مانگتے رہو اور انجام اللہ پر چھوڑ دو، کیونکہ کامیاب وہ نہیں جو بحث کرے بلکہ وہ ہے جو عمل کرے۔ اے اللہ، ہمیں تقدیر پر درست ایمان عطا فرما، نیک اعمال کی توفیق دے اور ہمارا خاتمہ بالخیر کر، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔